آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں ایک روحانی سفر پر، ایک ایسے وقت میں جب زمین پر قدرت، شان اور تکبر کے نشان اتنے بڑے تھے کہ انسان سوچتا، کیا ہم سے زیادہ کوئی قوت مند ہو سکتا ہے؟ یہ وہ واقعہ ہے جو قرآن اور حدیث میں عبارت اور ہدایت کا زندہ نشان قرار دیا گیا۔ اس واقعے کا ہر لفظ صرف ایک کہانی نہیں، بلکہ روحانی سبق ہے۔ اس سفر میں ہم دیکھیں گے کیسے ایک قوم اپنی قدرت پر غرور کرتی ہے، کیسے وہ تکبر اور انانیت میں ڈوبتی ہے، اور پھر اللہ کے حکم کے سامنے گر کر مٹی میں مل جاتی ہے۔ آئیے دل اور عقل کو تیار کریں اور اس روحانی سفر میں ہمارے ساتھ چلیں۔ بہت پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد زمین پر ایک ایسی قوم پیدا ہوئی جو جسمانی طاقت اور شوکت میں بے مثال تھی۔ یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تھے۔ اللہ نے انہیں جسمانی طاقت، خوبصورتی، دولت اور قدرتی وسیع سے نوازا تھا۔ ان کے شہروں کے محل، ان کے بازار، ان کے باغ اور دریا ان کے تکبر اور فخر کے شاہی نشان تھے۔ لوگ کہتے، ہم سے زیادہ شوکت کا مالک کون؟ اور ان کا فخر ان کے دل اور زبان میں بڑھتا چلا جاتا۔ یہ لوگ نہ صرف اپنی قدرت پر فخر کرتے تھے، بلکہ اپنی محنت اور ہنر پر بھی۔ وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کر ان میں سے محل اور شہر بناتے تھے۔ ان کے محل ایسے بلند اور ستون والے تھے کہ وہ آسمان سے باتیں کرتے نظر آتے تھے۔ ان کے شہروں میں ہر طرف خوشحالی، رنگ برنگی عمارتیں، حسین باغ اور سوکھ زمین پر پھولوں کے گلزار تھے۔ لوگ اپنے اندر کی قدرت کو صرف شوکت اور دولت کے لیے سمجھتے اور اپنی طاقت سے کام لینے پر فخر کرتے۔ ان کا مشہور شہر ارم، جسے لوگ ذات العماد کہتے تھے، قوم عاد کی قدرت اور شوکت کا زندہ نشان تھا۔ ارم میں ان کی عمارتیں ان کے ہنر اور انجینئرنگ کا ثبوت دیتی تھیں۔ بلند بلند ستون، چاندی اور سونے کے نشان محل کی چھت سے اوپر تک جاتی، اور وہ لوگ فخر سے کہتے، دیکھو ہم نے کتنی اعلیٰ شوکت اور شاندار محلات بنائے ہیں، کون انہیں گرا سکتا ہے؟ ان کی شہر کے بازار رنگین اور روشن تھے۔ ہر طرف رنگین ریشم کے کپڑے، سونا اور چاندی کے زیور اور خوشبودار پھولوں کے باغ تھے۔ دریا اور چشمے شہر کی رونق اور زندگی کو برقرار رکھتی۔ آنگن اور باغ میں لوگ اپنی محنت اور قدرت کا نشان دیکھ کر فخر کرتے۔ وہ سمجھتے، یہ زمین اور یہ سب کچھ ہمارا ہے، کوئی اس پر ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قوم عاد کا ہر ایک فرد اپنی جسم کی طاقت اور اپنی قدرت پر فخر کرتا۔ ان کے بدن پہاڑوں کی طرح مضبوط، ان کی قدم زمین کے ساتھ آسمان تک پہنچتی، اور ان کے شہر پہاڑوں کے دامن میں بسی ہوئی شوکت کا مرکز بن گئے۔ ان کے ہر عمل میں غرور اور تکبر صاف نظر آتا، اور ان کا دل ان سب سے اوپر ہونے کا شوق رکھتا۔ جب قوم عاد اپنی شوکت اور تکبر میں اتنی ڈوبی ہوئی تھی کہ ان کی روح میں رحمت کا نور دھندلا گیا، اللہ نے اپنی رحمت کا فیصلہ کیا اور ان کے لیے ایک پیغمبر بھیجا۔ یہ پیغمبر تھے حضرت ہود علیہ السلام، جو عقل، صبر اور روحانی قدرت میں بے مثال تھے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی ہدایت اور نشانیوں کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ قوم کو سیدھا راستہ دکھا سکیں۔ ہود علیہ السلام نے قوم کے سامنے وہ روحانی وزارت لی کہ سب سے نرم اور مخلص لہجے میں بات کی۔ اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو جو ایک ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ بت تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ مگر ان کی بات قوم کے لیے ایک نئی سی لگتی۔ کچھ لوگ ہنس پڑتے، کچھ تو ناراض ہو کر کہتے، اے ہود، کیا تو چاہتا ہے کہ ہم اپنی قدرت اور شوکت کو چھوڑ دیں؟ اپنی روایت اور باپ دادا کی عبادت کو نفرت سے بھول جائیں؟ ہم تیرے پیچھے کیوں چلیں جب ہم خود طاقت کے مرکز ہیں؟ ہود علیہ السلام ان کو سمجھاتے، اے قوم، تمہاری قدرت صرف امتحان ہے، اللہ نے دی ہے اور وہی چھین بھی سکتا ہے۔ تمہارے شہر، تمہاری شوکت، تمہاری طاقت سب اللہ کی دین ہے، نہ کہ تمہاری اپنی محنت کا نتیجہ۔ مگر قوم کے لوگ تکبر میں اتنے مگن تھے کہ ان کی آنکھوں نے نصیحت کا نور نہیں دیکھا۔ ان کے سردار بار بار کہتے، ہود، ہم سے زیادہ قدرت کس کے پاس؟ ہم ہی سب کچھ ہیں،
تم ہم سے کیا سیکھنا چاہتے ہو؟ کچھ لوگ تو کھلی زبان سے مذاق اڑاتے۔ اے ہود، تو ہم سے کہتا ہے کہ ہم صرف اللہ سے ڈریں جو نظر نہیں آتا؟ ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ اگر تو دوبارہ ایسے بولے گا تو ہم تجھے مار ڈالیں گے۔ ہود علیہ السلام نے صبر اور حکمت سے ان کو سمجھایا، یہ صرف امتحان نہیں بلکہ تمہاری روح کا سفر ہے۔ اگر تم اپنی تکبر کو نہیں چھوڑو گے تو وہی قدرت جو تمہیں دیا گیا ہے وہی تم سے چھین لے گی۔ قوم عاد کا یہ کنفرنٹیشن بہت ڈرامیٹک اور روحانی تھا۔ ان کا تکبر اور ہود علیہ السلام کا صبر دونوں کے درمیان ایک روحانی جنگ کا حصہ تھا۔ ہود علیہ السلام نے ہر ممکن راہ اور ہر الفاظ سے ان کو ہدایت دی، مگر ان کے دل پتھر کی طرح سخت رہے، اور اس وقت تک قوم نے سوچا بھی نہیں کہ ان کی گراوٹ ان کے اندر کی انانیت کی وجہ سے ہوگی۔ جب قوم عاد ہود علیہ السلام کی ہدایت کو نظر انداز کرتی رہی، اللہ نے اپنا عذاب کا فیصلہ شروع کیا۔ سب سے پہلا نشان یہ تھا کہ بارش رک گئی۔ وہ دریا اور چشمے جو ان کے شہر کے لیے زندگی کا مرکز تھے اب سوکھ گئے۔ زمین کی روح سوکھ گئی، ہر سبز باغ کا رنگ مٹنے لگا اور کھیتوں میں فصل جل گئی۔ لوگ پریشان اور ڈر سے بھر گئے۔ اندر سے ان کے دل ہل رہے تھے، لیکن باہر سے ان کا تکبر صاف نظر آتا۔ 3 سال تک ایک بھی بوند نہیں گری۔ کھجوریں سوکھی، دریا سوکھ گئے اور زمین ریت اور خاک میں تبدیل ہونے لگی۔ عورتیں اپنے بچوں کو لے کر آسمان کی طرف دیکھتی، لیکن وہاں صرف دھوم اور دھواں نظر آتا۔ جانور پیاس سے مرنے لگے، فصلوں کا بیج مٹی میں جل کر ختم ہو گیا۔ لوگ آسمان کی طرف دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے، لیکن تکبر کی وجہ سے انہیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ عذاب ان کے اپنے عمل کا نتیجہ ہے۔ پھر اللہ نے اپنی رحمت اور امتحان کا اگلا نشان بھیجا۔ آسمان پر 3 بادل نظر آئے، ایک سرخ، ایک سفید اور ایک سیاہ۔ یہ بادل عام نہیں، یہ فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر ایک فرشتہ نازل ہوا جس کا آواز وادی کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک گونج اٹھی۔ اے قوم عاد، تم پر تمہارے رب کا امتحان آیا ہے، ان میں سے ایک بادل چنو۔ قوم کے سردار ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر متعین کرتے ہیں، ہم سرخ بادل چنتے ہیں۔ یہ سفید بادل بہتر ہیں، اس میں پانی ہوگا۔ نہ، سیاہ بادل میں پانی ہے، وہی رحمت لائے گا۔ انہیں سمجھ نہیں آیا کہ کون سا بادل رحمت اور کون سا عذاب لایا ہے۔ وہ سیاہ بادل چنتے ہیں، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ اس میں رحمت نہیں بلکہ قدرتی قہر چھپا ہوا ہے۔ فرشتہ واپس جاتا ہے اور وادی ایک دم خاموش ہو جاتی ہے۔ قوم کے چہرے خوشی سے روشن ہیں، لیکن آسمان ان کے لیے غصہ تیار کر رہا تھا۔ آسمان پر سیاہ بادل دھیرے دھیرے ان کے شہر کی طرف بڑھتے ہیں، ہوا اور نرمی کا لہرا ساتھ میں لاتے ہوئے۔ جیسے ہی قوم عاد نے فرشتے کے آگاہ بادل چن لیے، اللہ کا قہر شروع ہوا۔ آسمان سے تیز ہوائیں ریت اور خاک کے ساتھ ان کے شہر ارم کی طرف بڑھ گئیں۔ پہاڑوں کے نشان جو ان کی قدرت اور شوکت کا ثبوت تھے، اب گرنے لگے۔ محلوں کے بلند ستون جسے لوگ فخر سمجھتے تھے، اب آسمان کی طرف سے گر رہے تھے۔ ہر زمین پر پڑنے والا ریت کا تنقہ انسانوں اور جانوروں کے لیے ایک تباہ کن طوفان کا حصہ بن گیا۔ قوم کے لوگ شور مچا رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں پھول اور سونا کا زیور اڑ رہا تھا، اور ان کے محل ایک ایک کر کے گر رہے تھے۔ رات اور دن کی پرواہ نہ تھی، ہر لمحہ قدرت کا قہر ان کے شہر میں اتر رہا تھا۔ ریتی اور دھول کے ذرات گولیوں کی طرح اڑ رہے اور لوگ اپنی تکبر اور شوکت کی شاہی علم کو خود پر گرتا دیکھ رہے تھے۔ یہ ایسی آندھی تھی جو کبھی انسانوں نے محسوس نہیں کی، نہ ہی پہلے ایسی آئی۔ محلوں کی دیواریں اور ستون جو پہلے آسمان سے باتیں کرتے نظر آتے تھے، اب گر کر زمین میں مٹی میں مل گئے۔ باغ جہاں کبھی رنگین پھول اور حسین چشمے ہوتی تھیں، اب ریت اور خاک میں دھنس گئیں۔ دروازوں اور چھتوں کا شور آواز میں بدل گیا۔
لوگ اپنی قدرت اور شوکت کے علم کے نیچے دب گئے۔ ہر شاخ اور ہر تن جو فخر اور تکبر کا نشان تھا اب گر کر زمین کا حصہ بن گیا۔ انسانوں کے جسم ریت کے تنوں کی طرح بکھر گئے۔ جانور جو پہلے قوم کے ساتھ شوکت سے چل رہے تھے اب پیاس اور بھوک سے مر گئے۔ فصل کا بیج زمین میں جل گیا اور چشمیں جو کبھی سفید اور شور سے بھری ہوتی تھیں اب خاموش اور سوکھی ہو گئیں۔ ہر طرف صرف ریت، دھول اور مٹی کا سمندر تھا، اور یہی تھا اللہ کا عذاب، جس میں قوم کے تکبر اور انانیت کا ہر نشان مٹ گیا۔ یہ قدرتی قہر 7 رات اور 8 دن تک برقرار رہا۔ ریتی اور مٹی کا طوفان انسانوں کو ہوا میں اڑاتے اور نیچے گراتا۔ ہر شور اور غرض سے لوگوں کے دل کا خون ٹھنڈا ہو جاتا۔ محلوں کے بلند ستون گرتے اور باغ پھول اور چشمے زمین میں دھس گئے۔ یہ آندھی کوئی عام طوفان نہیں تھی، یہ اللہ کا قہر تھا جو ان کے تکبر، انانیت اور بت پرستی کا انتقام لے رہا تھا۔ ہر لمحہ قوم کے لوگ اپنی قدرت اور شوکت کے عالم کو مٹی میں گرتے دیکھتے اور ان کی آنکھیں افسوس اور ڈر سے بھری ہوئی تھیں۔ پر ان کا تکبر اتنا گہرا تھا کہ ان کے دل میں ابھی بھی ایمان کا نور نہیں تھا، اور یہی ان کا سب سے بڑا گناہ تھا جو ان کو اور ان کے شہر کو زمین میں ملانے کا سبب بنا۔ جب اللہ کا قہر قوم عاد پر برس رہا تھا، ہود علیہ السلام اپنے ایمان والوں کے ساتھ ایک پہاڑی گڑھ میں پناہ لے رہے تھے۔ یہ لوگ وہی تھے جو اللہ اور ہود علیہ السلام کی باتوں پر یقین رکھتے تھے۔ ان کے چہرے پر ڈر نہیں تھا، بلکہ شکر اور سکون کا نور تھا۔ ہود علیہ السلام ان کے ساتھ کھڑے ہو کر دعا کرتے، انہیں ہمت اور یقین دیتے۔ اے میرے ایمان والوں، ڈرو مت، اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہے۔ ہم اس سفر میں صرف امتحان کے ذریعے گزرے ہیں، مگر اب تم اپنے روح کو قائم رکھو۔ پہاڑی گڑھ میں پناہ لے کر وہ لوگ بارش اور طوفان سے محفوظ ہو گئے۔ رات اور دن کی مصیبت ان کے اوپر نہیں تھی، اور ان کے دل میں اللہ کا نور بڑھتا گیا۔ یہ لوگ سمجھ گئے کہ قدرت اور شوکت کا اصل مالک صرف اللہ ہے، نہ کہ انسانی طاقت اور تکبر۔ ہود علیہ السلام اپنے ایمان والوں سے کہتے، دیکھو میرے ایمان والوں، یہ جو عذاب قوم عاد پر آیا، یہ صرف ان کی تکبر اور بت پرستی کا نتیجہ تھا۔ اللہ کا حکم نفرت اور انانیت کو مٹا دیتا ہے، مگر جو لوگ اس کی ہدایت پر قائم رہتے ہیں ان کے لیے رحمت ہے۔ ایمان والوں نے دیکھا کہ ان کے آس پاس جو ریت اور خاک کا سمندر تھا وہ ان کے لیے امتحان کا سبق بن گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ دنیا کی شوکت، دولت اور تکبر صرف فانی چیزیں ہیں۔ اصل قدرت اور سکون اللہ کے ساتھ ایمان میں ہے۔ ہود علیہ السلام ان کے ساتھ کھڑے ہو کر انہیں ہمت دیتے، اور ان کا دل اللہ کی رحمت اور عدل پر یقین سے روشن ہو گیا۔ آخر کار اللہ نے ہود علیہ السلام اور ان کے ایمان والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی۔ ان کے لیے پہاڑی گڑھ ایک سیفٹی زون بن گیا جہاں وہ نئی زندگی کے ساتھ قائم ہو سکتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ بت پرستی اور تکبر میں ڈوبے تھے وہ اب صرف ریت اور خاک میں مل چکے تھے۔ یہ منظر ان کے لیے ایک روحانی سبق بن گیا جو ان کی زندگی اور عقل میں ہمیشہ قائم رہے گا۔ ہود علیہ السلام نے اپنے ایمان والوں کو سمجھایا، یہ واقعات ہمیشہ یاد رکھو، تکبر اور نفرت سے بچ کر اللہ کے حکم اور ہدایت کو اپنی زندگی کا مرکز بناؤ، صرف تبھی تم خوشی اور سکون حاصل کر سکتے ہو۔ جب ہود علیہ السلام اور ان کے ایمان والوں نے اپنے نئی زندگی کا آغاز کیا تو ان کے دل میں ایک گہری سمجھ اور روحانی روشنی بڑھ گئی۔ انہوں نے سمجھا کہ دنیا کی شوکت، قدرت اور تکبر صرف فانی چیزیں ہیں۔ اصل قدرت، اصلی شوکت اور اصلی سکون اللہ کی ہدایت اور ایمان میں ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ بت پرستی اور تکبر میں ڈوبے تھے وہ اب صرف ریت اور خاک میں مل چکے تھے۔ یہ واقعہ ان کے لیے ہمیشہ کا سبق بن گیا کہ انسانی طاقت کا فخر اور دنیا کی دولت کا غمنڈ انسانوں کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہود علیہ السلام نے ایمان والوں سے کہا، یاد رکھو، جب بھی دنیا کی شوکت اور قدرت تمہیں غور کرائے، اپنا دل اللہ کی طرف رکھو، صرف اللہ کے حکم اور رحمت پر یقین رکھو، اور تکبر اور نفرت سے ہمیشہ دور رہو۔ واقعہ قوم عاد ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تکبر اور انانیت انسانوں کو خود سے اور اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ بت پرستی اور دنیا کی شوکت پر فخر انسانی زندگی کا نقصان بن سکتی ہے۔ اللہ کا حکم اور پیغمبر کی ہدایت پر عمل انسانی روح کے لیے سکون اور رحمت کا سبب ہے۔ جو لوگ ایمان اور ہدایت پر قائم رہتے ہیں، اللہ انہیں مشکل وقت میں بھی محفوظ رکھتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیشہ یاد دلاتا ہے کہ روحانی طاقت اور ایمان دنیا کے تمام شوکت سے زیادہ قیمتی ہے۔
دوستوں، آج کا واقعہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق سکھاتا ہے۔ تکبر اور بت پرستی کا انجام ہمیشہ بربادی ہوتا ہے، لیکن ایمان اور اللہ کی رحمت پر یقین ہمیشہ نجات اور سکون دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل اسلامک ہیروز ہب کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ایسے روحانی اور موٹیویشنل کہانیوں کا ہمیشہ اپڈیٹ ملتا رہے۔ اور یاد رکھیں دوستوں، دنیا کی شوقت اور قدرت صرف فانی ہے، اصلی قدرت اور سکون صرف اللہ کے ساتھ ایمان میں ہے۔ اللہ آپ سب کو ہمیشہ اپنی رحمت اور ہدایت سے روشن رکھے، آمین۔